السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عکس پارٹ 12۔ کاروبار کی طرف سے بالکل اطمینان تھا، ایک سیٹ اپ بنا ہوا تھا مرزا اختیار بیگ کا، ملازمین تھے، ہر طرح کی آسانیاں تھیں، لیکن بس بیٹے کی طرف سے پریشان رہتے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ دانش کے لیے دل میں پیار نہ ہو، بہت چاہتے تھے وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو، لیکن دانش اور ان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ خود سے سرکش اور کوئی بات نہ ماننے والوں میں سے تھا، یہی چیز اسے لے ڈوبی تھی۔ ماں کی زیر تربیت رہا تھا اور طاہرہ جہاں بیگم بس مرزا اختیار بیگ کی کمزوری رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ ہی درگزر سے کام لیتے رہے تھے اور اب بھی وہی کیفیت تھی۔ اس وقت بھی ناشتے کی میز پر باقی لوگوں سے پہلے آ بیٹھے تھے۔ وہ پہلے وہاں بیٹھ کر اخبار پڑھتے ہوئے طاہرہ جہاں بیگم آ جاتی، اس کے بعد دانش اور تزئین، لیکن اس میں کوئی باقاعدگی نہیں تھی۔ شروع ہی سے یہ رہا تھا کہ دانش اور تزئین کو آنا ہوتا تو آ جاتے، ورنہ ناشتہ ان کے کمرے میں ہی چلا جاتا۔ انتظار کے لیے تھوڑا سا وقت متعین تھا اور اس وقت میں اگر دونوں آ جاتے تو ٹھیک تھا، ورنہ نہیں۔ مرزا صاحب اخبار پڑھتے پڑھتے ایک دم اچھل پڑے۔ انہوں نے اخبار میں دانش کی تصویر دیکھی، دوسرے لمحے انہوں نے آنکھ سے چشمہ اتار کر صاف کیا اور پھر تصویر کو غور سے دیکھنے لگے۔ برابر ہی ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار پھر دھندلائی ہوئی آنکھوں کو صاف کیا اور تصویر کے ساتھ لگی ہوئی خبر کو پڑھنے لگے۔ لکھا تھا، شہر کے ایک بڑے رئیس زادے پر دیوانگی کا دورہ، ایک خوبصورت لڑکی پر پلیٹیں پھینکنا شروع کر دی، گلاس کھینچ مارا، لڑکی زخمی ہونے سے بچ گئی، لیکن ہوٹل کے دوسرے گاہکوں کو نقصان ہو گیا۔ بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے انہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا، لڑکی انہیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہ صاحبزادے شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین اور صنعت کار مرزا اختیار بیگ صاحبزادے دانش اختیار بیگ تھے۔ مرزا صاحب نے خبر پڑھی اور آگ بگولا ہو گئے۔ یہ ایک نئی افتاد تھی جو پڑھنے کو ملی تھی۔ ملازم ناشتہ لگا رہا تھا۔ طاہرہ جہاں ناشتے کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ مرزا بیگ نے گھرراہٹ کے ساتھ ناشتے کے برتن اٹھا کر پھینک دیے اور غصے سے دہاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ الہی خیر، آپ کو کیا ہو گیا؟ طاہرہ جہاں نے ہول کر کہا۔ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے طاہرہ جہاں، ٹھیک ہے میری اکلوتی اولاد ہے، لیکن خودکشی تو میں بھی نہیں کر سکتا، میں بھی جینا چاہتا ہوں۔ طاہرہ جہاں، ختم کر دیا اس شخص نے ہمیں، مار دیا، اور دیکھو نہ جانے کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ طاہرہ جہاں، برباد کر دیا اس نے، 2 کوڑی کی عزت کر کے رکھ دی ہے، ہم شریف لوگ، اچھی خاصی حیثیت کے مالک، لیکن اس نے ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ہے کہاں مردود؟ مرزا اختیار بیگ دروازے کی جانب بڑھے۔ رکیے، میری بات تو سنیے۔ بہت سن لی تمہاری بات طاہرہ جہاں، آج اس سے 2 ٹوک بات کر کے رہوں گا۔ مرزا اختیار بیگ نے آندھی اور طوفان کی طرح دانش کے بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ اس وقت دانش بستر پر بیٹھا ہوا تھا، تھوڑے فاصلے پر تزئین ایک آرام دہ کرسی پر پرسکون نگاہوں سے دانش کو دیکھ رہی تھی۔ مرزا صاحب کے ہاتھ میں اخبار دبا ہوا تھا۔ جس طرح وہ اندر داخل ہوئے تھے، اس پر دانش اور تزئین نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا ہوا تھا صاحبزادے؟ رات کو کتنی پی لی تھی؟ میں کہتا ہوں جتنی ہضم کر سکتے ہو اتنی پیا کرو۔ اس طرح تماشا کرنا تمہارے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتا ہوگا، لیکن میں ایک باعزت شہری ہوں، میرا اپنا ایک مقام ہے، میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے اب۔ کیا ہوا پاپا؟ مجھے بتائیے تو صحیح۔ یہ دیکھیے، عیاشیاں تو آپ کو کرنی ہی چاہیے تھی، ظاہر ہے اپنی محنت سے آپ نے 1 روپیہ نہیں کمایا، باپ کی دولت پر زندگی گزاری ہے، لیکن یہ سب کچھ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہوا کیا ہے؟ دانش نہ جانے کیوں ان باتوں کے باوجود نرم ہی رہا تھا۔ تب مرزا اختیار بیگ نے اخبار والی تصویر سامنے رکھ دی۔ ماشاءاللہ، اب اس قدر مشہور ہو گئے ہیں آپ کہ اخبارات میں تصاویر چھپنے لگی ہے، فوٹوگرافر پیچھے لگے رہتے ہیں آپ کے۔ دیکھیے، رئیس اعظم مرزا اختیار بیگ کے صاحبزادے دانش اختیار بیگ کیا کیا گل کھلاتے پھر رہے ہیں۔ تزئین، تم بھی دیکھو بیٹا، تمہارا شوہر کتنی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ دانش تزئین کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس نے خونی نگاہوں سے تزئین کو دیکھا اور گھررائی ہوئی آواز میں بولا، پاپا، تمام مصیبتوں کی جڑ یہی ہے وہ کمبخت جس نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ میں اسے قتل کر دوں گا پاپا، میں اسے قتل کر دوں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
دانش پر کچھ ایسی دیوانگی طاری ہوئی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تزین کے پاس پہنچ گیا۔ تزین ایک مظلوم لڑکی کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ دانش کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ مردود، میری موجودگی میں تو اس پر ہاتھ اٹھائے گا؟ اس قدر بے غیرت ہو چکا ہے تو؟ مرزا اختیار بیگ آگے بڑھے، لیکن اس دوران دانش 2-3 ٹھوکریں تزین کو مار چکا تھا اور تزین کے حلق سے درد بھری چیخیں نکل رہی تھیں۔ مرزا اختیار بیگ نے دانش کی دونوں کلائیاں پکڑی تو دانش نے ایک جھٹکا دے کر دونوں کلائیاں ان سے چھڑا لی۔ مرزا اختیار بیگ آگے بڑھے اور انہوں نے دانش پر حملہ کر دیا۔ دانش نے اپنا بچاؤ کیا پر پھر بولا، آپ مجھے نہ روکیے پاپا، آپ نہیں جانتے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، وہ میرے تحفظ میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کون ہے، کیا ہے، کس گھر سے تعلق رکھتی ہے، کیوں تیرے چنگل میں آ پھنسی ہے، میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اب وہ میری بہو ہے تو یہ سلوک نہیں کر سکتا اس کے ساتھ۔ پاپا، آپ کو بالکل علم نہیں ہے اس کے بارے میں، مجھے سب علم ہے، خبردار جو اس کے بعد تو نے اس کو ہاتھ بھی لگایا۔ تزین آہستہ آہستہ سسکیاں لے رہی تھی، اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ بھلا کون دیکھ سکتا تھا اس وقت اس کے ہاتھوں کے نیچے چھپے ہوئے چہرے پر ایک پراسرار اور شیطانی مسکراہٹ ہے۔ البتہ طاہرہ جہاں بیگم کی روح تک خوش ہو گئی تھی، انہوں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی انہیں یہ دلکش منظر دیکھنے کو ملے گا۔ دانش نے اس وقت بھی تزین کے بارے میں زبان نہیں کھولی تھی، لیکن اس نے تزین کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ طاہرہ بیگم کے لیے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والا سلوک تھا۔ ہوش میں آ جاؤ دانش، ورنہ میں کچھ کر ڈالوں گا، میں تجھے آگ کر دوں گا، میں تجھے اپنی تمام دولت جائیداد سے محروم کر دوں گا۔ میں خود یہاں سے چلا جاتا ہوں پاپا، میں خود آپ کی دولت پر تھوکتا ہوں۔ نکل جا مردود، اسی وقت نکل جا اس گھر سے، اسی وقت۔ مرزا اختیار بیگ دہاڑے اور دانش دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ طاہرہ جہاں کو اس حد تک امید نہیں تھی، وہ دانش کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دانش گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک، بنا لیے بہو کے سامنے نمبر۔ ارے کیسے ہوتے ہیں دنیا والے، اپنوں سے دشمنی، غیروں سے دوستی۔ کل تک خود بھی کلکلا رہے تھے کہ آخر کون ہے یہ جس نے ہماری عزت 2 کوڑی کی کر دی ہے، اب اسی کے لیے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ طاہرہ جہاں پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، ہوش میں آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، مرزا اختیار بیگ نے گھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ تزین ایک گوشے میں بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی، چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ دیکھو کیسی ٹسویں بہا رہی ہے۔ مرزا اختیار بیگ، میرا بچہ اس گھر میں نہیں رہا تو میں بھی نہیں رہوں گی، کہہ دیتی ہوں تم سے، تو جہنم میں جاؤ۔ روکا کس نے ہے تمہیں؟ پیچھا چھوڑو تو صحیح تم دونوں ماں بیٹے، میرا لعنت ہے تم پر۔ یہ کہہ کر مرزا اختیار بیگ کمرے سے باہر نکل گئے۔ طاہرہ جہاں نے ایک نگاہ پھر تزین پر ڈالی اور بولی، تزین تو جو کچھ بھی ہے، ایمان کی قسم ممتا کی بھیٹ چڑھ جاؤں گی، بیٹے کو داؤ پر نہیں لگنے دوں گی، میں قربان ہو جاؤں گی اپنی اولاد پر۔ کیا کر لے گی تو؟ زیادہ سے زیادہ میری زندگی چھین لے گی تو چھین لے، مگر دانش کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ ہائے میرے بچے کو تلاش کرو، ارے سجاد، محفوظ، دیکھو کدھر گیا وہ۔ طاہرہ جہاں روتی بلکتی باہر نکل آئی۔ مرزا اختیار بیگ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ طاہرہ جہاں باہر آئی، پوچھنے پر کریم بخش نے بتایا کہ صاحب پیدل ہی نکل گئے ہیں، گاڑی بھی نہیں لے گئے۔ ارے دیکھو کہیں خودکشی نہ کر لے میرا بچہ، جاؤ دوڑو، جہاں بھی ملے پکڑ کر لاؤ، چاہے تمہیں زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے، طاہرہ جہاں نے کہا۔ سجاد اور ڈرائیور محفوظ گیٹ سے باہر نکل گئے۔ کریم خان البتہ گیٹ پر ہی موجود تھا۔ طاہرہ جہاں اس وقت دہری کیفیت کا شکار تھی۔ دانش نے جس طرح تزین کی پٹائی کی تھی وہ تو ان کی روح میں ٹھنڈک کا باعث بنی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتی جا رہی تھی کہ تزین نے پٹ کس طرح لیا، کیا سچ مچ کوئی غلط فہمی ہے؟ اگر وہ کوئی بدروح ہوتی تو اس طرح دانش کی مار نہ برداشت کر لیتی۔ دوسری پریشانی انہیں دانش کے چلے جانے کی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتا پھرے گا۔ لیکن پھر ایک دم انہیں اس فلیٹ کا خیال آیا جس کی چابی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دانش کو دی تھی۔ فلیٹ کی بات یاد آ جانے کے بعد انہیں قدرے اطمینان ہوا تھا، کم از کم اس کے پاس ایسی کوئی جگہ تو ہے جہاں وہ تھوڑا بہت وقت گزار سکتا ہے۔ دانش پیدل ہی گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس وقت مرزا اختیار بیگ گھر میں موجود تھے، وہ پیچھا کر سکتے تھے، چنانچہ اس نے
گھر سے باہر نکلتے ہی ایسے راستے اختیار کیے جہاں اگر نوکر اس کا تعاقب بھی کر لیتے تو اسے نہ پا سکیں۔ یہ راستے گھروں کے درمیان سے گزرتے تھے۔ کافی دور جانے کے بعد اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ خوشی بختی سے اس وقت فلیٹ کی چابی اس کے پاس ہی تھی۔ فلیٹ کی جانب سفر کرتے ہوئے وہ ان باتوں پر غور کر رہا تھا۔ کمبخت پریس فوٹوگرافروں نے نہ جانے اس کی تصویر کہاں سے حاصل کر لی تھی۔ ویسے تصویر ہوٹل گرین لینڈ ہی کی تھی۔ بہرحال دانش شدید ذہنی کوفت کا شکار تھا۔ پتہ تو چلے، کم از کم وہ ایمی ہی تھی یا پھر تزئین نے ایمی کا روپ دھار لیا تھا۔ اب اس کی تفصیل تو ایمی ہی سے پتہ چل سکتی تھی۔ پتہ نہیں ایمی نے اخبار دیکھا ہوگا یا نہیں۔ بہرحال ٹیکسی نے اسے فلیٹ کے پاس اتار دیا اور وہ بل ادا کر کے اس عمارت میں داخل ہو گیا جس میں اس کا فلیٹ تھا۔ فلیٹ میں آنے کے بعد اسے ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوا اور وہ اپنے دوست عامر کے بارے میں سوچنے لگا جس نے اسے یہ قیمتی مشورہ دے کر ایک اعتماد بخشا تھا۔ فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر سجے سجائے فلیٹ کے ایک کمرے میں داخل ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی یہاں کچھ لباس، کرنسی اور دوسری چیزیں لا کر رکھنی تھی، بلکہ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ عامر سے بات کرے گا کہ اس فلیٹ میں ایک ایسی ملازمہ کا بندوبست کر دے جو اس کے لیے چائے، کھانے پینے کی دوسری چیزیں مہیا کر دیا کرے۔ اس طرح اس کی اپنی ایک الگ زندگی کا آغاز ہو جائے گا اور یہ اس کے حق میں بہت اچھا رہے گا۔ کم از کم 24 گھنٹے اس پر تزئین کی نوبت مسلط نہیں رہے گی۔ مزید یہ کہ کسی بہتر جگہ رہ کر سوچنے کا موقع ملے گا۔ دل چاہا کہ عامر کو فون کر کے کہے کہ وہ اس کے پاس آ جائے، لیکن عامر اس کی طرح فارغ آدمی نہیں تھا۔ اس نے اس فیصلے کو ملتوی کر دیا اور سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اسے دوبارہ ایمی یاد آئی اور وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ موبائل فون پر اس نے ایمی کا نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگایا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اسے ایمی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو ایمی، میں دانش بول رہا ہوں۔ جی دانش صاحب، فرمائیے۔ ایمی کا لہجہ تیکھا تھا۔ ایمی، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں پوچھو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے مجھے رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا نا؟ ہاں، اور اس کے بعد تم گرین لینڈ ہوٹل میں تھے۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے دانش۔ میں ایمی کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ ایمی، میں ابھی بہت جذباتی ہو رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی اس کی وجہ سے تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھ سے ملاقات کرو اور اپنے دل میں کوئی برائی مت لاؤ، ٹھیک ہے؟ میرے گھر کے بارے میں معلوم ہے؟ ہاں ایمی، کیوں نہیں؟ آ جاؤ، میں گھر پر ہی ہوں۔ آ جاؤں؟ دانش خوش دلی سے اچھل پڑا۔ ہاں بھائی، کیا لکھ کر دوں؟ فون پر میسج کروں کہ دانش صاحب تشریف لے آئیے؟ میں آدھے پونے گھنٹے میں آتا ہوں ایمی۔ ٹھیک ہے، ایمی نے جواب دیا اور اس نے فون بند کر دیا۔ ایمی اس کی بات کا زیادہ برا نہیں مانی ہے، بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ یقینی طور پر اس نے سوچا ہوگا کہ میں تزئین کی وجہ سے کسی ذہنی الجھن کا شکار ہو گیا ہوں، مگر یہ سب ہوا کیا تھا؟ وہ لباس جو وہ گھر سے پہن کر آیا تھا، وہ دوسرا لباس پہن کر کلب گیا تھا، وہ یہاں موجود تھا۔ کلب والا لباس تو خیر اس نے گھر میں تبدیل کر لیا تھا، وہ گھر پر ہی تھا، لیکن یہ لباس بھی برا نہیں تھا، اسے پہن کر وہ ایمی کے پاس جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اچھی طرح منہ ہاتھ دھویا، شیو بنایا اور پھر لباس پہن کر تیار ہو گیا۔ ٹیکسی سے سفر کرنا تھا۔ ذہنی ہیجان کے عالم میں کار اس نے گھر ہی چھوڑ دی تھی، کسی ڈرائیور وغیرہ کو بھی ساتھ نہیں لایا تھا اور ایسے ہی پیدل نکل آیا تھا۔ بہرحال فلیٹ سے باہر نکلا، ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر ٹیکسی ڈرائیور کو اس علاقے کا پتہ بتا دیا جہاں ایمی کا گھر تھا۔ پہلے وہ اس گھر میں نہیں آیا تھا، لیکن اسے وہاں تک پہنچنے میں کوئی وقت نہیں لگا۔ پھر چند لمحات کے بعد ایک ملازم نے اسے گھر کے ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا۔ آپ تشریف رکھیے، میں مس بابا کو اطلاع دیے دیتا ہوں، ملازم نے کہا اور دانش نے ایک صوفے پر بیٹھ کر صوفے کی پشت سے گردن ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ ایمی سے گفتگو کرنے کے لیے اس نے مناسب الفاظ کا انتخاب کر لیا تھا۔ پھر دروازہ کھلا اور آہٹوں پر اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن اپنے سامنے ایک دراز کا
قامت ادھیڑ عمر شخص کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ یہ ادھیڑ عمر شخص اچھی شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس وقت اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خون کی سی سرخی لہرا رہی تھی۔ وہ اندر آ کر دانش کو گھورنے لگا۔ دانش جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا نام دانش ہے؟ جی سر، میں ایمی کا فادر ہوں۔ تو کیا سمجھتا ہے خود کو؟ میں جانتا ہوں کہ تو اختیار بیگ کا بیٹا ہے اور اختیار بیگ ایک بڑا بزنس مین ہے، لیکن تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ سر آپ؟ ہاں، باپ ہوں میں ایمی کا۔ کیا ہنگامہ کیا تھا تو نے کل رات ہوٹل میں؟ سر وہ مس ایمی کہاں ہے؟ میں ہوں یہاں موجود دانش، میں یہیں موجود ہوں۔ پیچھے سے ایمی کی آواز سنائی دی۔ ایمی، میں رات کے واقعات کے لیے تم سے معافی مانگنے آیا تھا۔ ایمی اندر آ گئی۔ اس نے اندر آ کر کہا، دیکھو دانش، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم دماغی طور پر ایک ختم شخص ہو، پاگل ہو، دیوانے ہو اور اپنی دیوانگی کا مظاہرہ اس طرح کرو گے کہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ اخبار دیکھا آج کا؟ رپورٹر نے کیا لکھا ہے ہمارے بارے میں؟ میں اپنے پاپا سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی۔ تمہارے بارے میں میں نے بتا دیا تھا انہیں کہ میری دانش نامی نوجوان سے دوستی ہو گئی ہے، جو شہر کے ایک متمول رئیس کا بیٹا ہے۔ دانش، بات صرف دوستی کی تھی۔ اگر تم اسے کوئی اور شکل دیتے ہو تو یہ تمہاری مزید جہالت ہے۔ باہر کی دنیا سے آنے والے تو اچھے خاصے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن تم ذہنی طور پر انتہائی گھٹیا ہو۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی واقعات ہوئے، اب مجھے یقین ہے کہ تم نے کسی بیچاری شریف زادی کو ذہنی طور پر معطل کر دیا ہے۔ تمہارا فون آیا، میرا خون کھول رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کم از کم تمہیں اپنے پاپا کے سامنے بلا کر ذلیل کروں۔ ذلیل؟ بے عزت، بے غیرت انسان! ہماری تو رسوائی ہو ہی گئی ہے۔ رات کے واقعے سے فوٹوگرافر نے تصویر بھی چھاپ دی ہے۔ میں پاپا سے کہہ رہی تھی کہ پاپا، میں اسے کسی ایسی جگہ لے کر وہی مظاہرہ کروں جو اس نے کیا۔ میں اس کے سر پر جوتے لگاؤں، اتنے کہ اس کا چہرہ لہو لہان ہو جائے، تبھی مجھے سکون آئے گا۔ لیکن پاپا نے کہا کہ بیٹے، وہ ذلیل لوگ ہیں، تو ہم کیوں ان کی طرح ذلیل بن جائیں؟ بہرحال میرا دل ٹھنڈا ہو گیا پاپا۔ یہ ہے وہ کمینہ جس نے مجھے ہوٹل میں کھانے کی دعوت دی اور اس کے بعد اپنے دماغی دیوانے پن کا اظہار کیا۔ مسٹر دانش، آپ نے سن لیا۔ دوبارہ اگر آپ نے کبھی ایمی کا نام لیا یا اسے فون کیا تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ میں پولیس سے مدد نہیں لوں گا۔ میرے پاس اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو آپ کو خوب اچھی طرح سبق سکھا سکتے ہیں۔ اٹھیے اور فوراً یہاں سے دفع ہو جائیے، اس سے پہلے کہ میں مزید آپ کے لیے کچھ کروں۔ دانش سکتے کے عالم میں تھا، لیکن ایمی کے والد کے ان الفاظ پر وہ جلدی سے سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد اس نے باہر نکلنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ایمی کے گھر سے بڑے گیٹ سے باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر تیز تیز قدموں سے چل پڑا۔ اسے ٹیکسی کی تلاش تھی۔ حلق خشک ہو رہا تھا، زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ ایسی بے عزتی، اس قدر برا سلوک اس نے خواب میں بھی نہیں تصور کیا تھا۔ ایمی کے باپ نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، اگر کوئی اور وقت ہوتا تو دانش شاید برداشت نہ کرتا، لیکن اسے اس وقت کی نامہربانی کا احساس تھا۔ ہر طرف سے حالات کی چکی میں پس رہا تھا۔ وہ کافی دور تک پیدل چلتا رہا، پھر ایک ٹیکسی نظر آ گئی۔ اشارے سے اسے روکا اور بڑی مشکل سے اس عمارت کا پتہ بتایا جس میں اس کا فلیٹ تھا۔ اپنے فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے فریج سے پانی نکالا اور پانی کی آدھی بوتل منہ سے لگا کر خالی کر دی۔ اندر شعلے بھڑک رہے تھے۔ ایمی کی آنکھوں کی حقارت اور اس کے باپ کا رویہ یاد آ رہا تھا اور بدن نڈھال ہوا جا رہا تھا۔ وہ جوتوں سمیت بستر پر گرا، آنکھیں بند کیے نہ جانے کب تک لیٹا رہا۔ گرین لینڈ میں ہونے والے واقعات اور اپنی بے بسی کے مناظر اس کے ذہن میں آ رہے تھے اور وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ بہت دیر تک سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر کچھ خیال آیا اور دوسرے لمحے اس نے عامر کو فون کیا۔ عامر نے فون ریسیو کر لیا۔ عامر، مجھے اندازہ ہے کہ میں تمہیں بے وقت پریشان کر رہا ہوں میرے دوست۔ میرے لیے اس وقت تم میرا واحد سہارا ہو۔ دنیا میرے لیے بہت مشکل جگہ ہو گئی ہے۔ کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو؟
हाँ, इत्तेफाक से मैं इस वक्त फारिग हूँ। कहाँ हो तुम? आमिर ने सवाल किया। मैं अपने उसी फ्लैट पर हूँ जिसके बारे में। समझ गया, पता बताओ, आमिर ने बोला, और वो उसे फ्लैट के बारे में तफसील बताने लगा। थोड़ी देर के बाद फ्लैट की बेल बजी और इसके बाद आमिर अंदर दाखिल हो गया। वाओ भाई, बड़े लोगों की बड़ी बात, बहुत ज़बरदस्त फ्लैट है तुम्हारा। मगर यार, तुम्हारे चेहरे पर ये जो 12 बज रहे हैं ना, मुझे ये पसंद नहीं। तुम मेरे वाहिद दोस्त हो आमिर, जिसकी कोई बात अब मुझे बुरी नहीं लगती, वरना जो कुछ मुझ पर बीत रही है इसके बारे में मेरी सारी बद्दुआएं तुम्हारे लिए होती। अरे नहीं भाई, मुझे बद्दुआएं मत देना, आमिर ने हंसकर कहा, और वो दोनों ड्राइंग रूम में जा बैठे। अभी दानिश ने गुफ्तगू का आगाज़ नहीं किया था, इसके फ़ोन पर बेल बजी और उसने चौंक कर फ़ोन को देखा। क्या एमी इससे कुछ बात करना चाहती है? लेकिन फ़ोन ताहिरा जहाँ का था। इसके होंठ सिकुड़ गए। उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया, इसे ऑफ़ कर दिया। फ़ोन बंद करके उसने एक तरफ डाला। आमिर इसके तमाम हरकत को देख रहा था। वो बोला, अब जल्दी से बता दो, हुआ क्या है? यार आमिर, हर खेल बिगड़ रहा है। मैंने तुम्हारी हदायत के मुताबिक ये फ़्लैट अपने लिए मखसूस कर लिया है। सिर्फ मेरी मम्मा को इस बारे में पता है। उन्होंने इस फ्लैट की चाबी मुझे दी थी और किसी को इसके बारे में मालूम नहीं है। बहरहाल, इसके बाद मैंने तुम्हारे दिए हुए मशवरे पर अमल किया। दानिश ने एमी का पूरा वाक़या आमिर को सुनाया और फिर उसे होटल ग्रीनलैंड के वाक़यात के बारे में तफसील बताई, जिसमें से इसने तज़ीन की ठीक ठाक पिटाई कर डाली थी और इख्तियार बेग के झड़प के दौर की रवादात भी सुना दी। वेरी गुड, इसका मतलब है कि खासे बेहतर जा रहे हो। मगर यार, एक बात बताऊँ, बकौल तुम्हारे भाभी साहिबा खामोशी से पिट ली। इस बात ने मुझे शिद्दत कर दिया है। वो इस मिजाज की औरत है नहीं, दानिश ने कहा। अब तक इसने आमिर को अपने तमाम राज बता दिए थे, लेकिन जब भी इसने तज़ीन के इस्तक़वानी ढांचे में तब्दील होने के बारे में बताना चाहा, इसके जहन की कैफियत अजीब हो जाती थी और वो अपनी ज़बान से जुमले अदा नहीं कर पाता था। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। आमिर ने अलबत्ता इस बात पर गौर नहीं किया था और सोचों में डूब गया था। फिर उसने कहा, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तुम इस फ्लैट को सही तौर पर आबाद करो और यहाँ किसी मुलाजिम वगैरह का बंदोबस्त करो, क्योंकि तुमने एक बार भी चाय के बारे में नहीं पूछा। मैं तुम्हें अपने दिल की कैफियत बता नहीं सकता आमिर, कितना उलझा हुआ और परेशान हूँ मैं। मेरे दोस्त, मेरा मशवरा यही है कि आराम से यहाँ वक्त गुजारो, माँ बाप के रद्द अमल का इंतज़ार करो। इसके बाद ये भी देखो कि तज़ीन साहिबा क्या फरमाती है इस सिलसिले में। जहाँ तक एमी का ताल्लुक़ है तो मेरा ख्याल है वो खेल ख़त्म हो चुका। उसने अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए तुम्हारा अपने बाप से सामना कराया और अपना दिल ठंडा कर लिया। और मेरे दिल में जो आग लगी हुई है आमिर, उसका क्या करूँ? देखो मेरे दोस्त, अब तक तुमने मुझे जो कुछ बताया है, इसकी रोशनी में तुमसे यही कह सकता हूँ कि तुम्हें बाकायदा तज़ीन भाभी से मुकाबला करना होगा। यार, इससे भाभी मत कहो, जब वो मेरी बीवी ही नहीं है तो तुम्हारी भाभी कहाँ से हो गई? ठीक है, तो तज़ीन से तुम्हें मुकाबला करना होगा, जिसका आगाज़ तुमने कर दिया है। हिम्मत ना हारना, अभी थोड़ा सा वक्त यहाँ गुजारो और देखो कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर उधर से कोई बात सामने आए तो फिर जो भी सूरत हाल हो मुझे बताना। हो सकता है तज़ीन ही इन मुश्किलात का कोई हल निकाले, क्या समझे? ठीक है, मगर मुझसे मिलते रहा करो, तुम मुझे फ़ोन कर देना, आमिर ने कहा। काफ़ी देर तक आमिर के साथ रहा और इसके बाद आमिर ने इजाज़त मांग ली। दानिश ने अपना मोबाइल बंद किया हुआ था, लेकिन वो ये बात जानता था कि ताहिरा जहाँ को इस फ्लैट के बारे में मालूम है, कहीं ड्राइवर के साथ फ्लैट पर ना आ धमके या मिर्ज़ा इख्तियार बेग को बताना दे। चुनांचा थोड़ी देर के बाद वो फ्लैट से बाहर निकल आया और फिर सारा दिन उसने आवारागर्दी करते हुए गुजारा था। मोबाइल बंद ही रखा था ताकि ताहिरा जहाँ इसे अपनी ममता का वास्ता ना देने लगे। वो अभी घर वापस नहीं जाना चाहता था। दोपहर के बाद शाम हो गई और वो बगैर किसी मकसद के इधर उधर मारा फिरता रहा। बहुत सी बातों का एहसास हो रहा था, लेकिन ये उसने तय कर लिया था कि अपने तौर पर तज़ीन से अलग रहकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेगा और तज़ीन पर यह साबित कर देगा कि इस कायनात में वो वाहिद शख्सियत नहीं है, बल्कि शख्सियत तो वो थी ही नहीं। अब जो भी है वो इससे कम से कम खौफ नहीं खाएगा। घर वापस जाने का भी कोई सवाल नहीं था।
ہاں، اس نے یہ باتیں ضرور سوچی تھی کہ نئے لباس خریدنے کے بجائے وہ چوری چھپے گھر میں داخل ہوگا اور اپنے لیے کچھ لباس وہاں سے لے آئے گا۔ رات کا کھانا اس نے ایک ہوٹل میں کھایا، بمشکل کھایا، ورنہ دل تو کھانے کا نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر وہ واپس فلیٹ پر آ گیا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ کہیں کوئی فلیٹ میں داخل تو نہیں ہوا، حالانکہ فلیٹ کی دونوں چابیاں اس کے پاس ہی موجود تھیں۔ کم از کم طاہرہ جہاں بیگم نے مرزا اختیار بیگ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ پھر وہ لباس تبدیل کر کے لیٹ گیا۔ اسی لباس میں وہ گھر سے بھاگ کر یہاں آیا تھا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد بہت سے خیالات اس کے دماغ سے گزرنے لگے۔ تزئین یاد آئی، کیسے کمبخت نے آغاز کیا تھا، کس قدر حسین تھی، لیکن بعد میں کیا نکلی۔ ایک بات پر ذرا تعجب ہوا تھا، اس نے تھوڑا بہت بھوتوں اور چڑیلوں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ویرانوں میں اور کھنڈرات میں رہتی ہیں۔ یہ کون سی بھوتنی تھی جو اسے کلب میں ملی تھی؟ ایک ماڈرن بھوتنی؟ اس نے دل میں سوچا اور اسے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے تزئین کے لیے اس کا دل دکھ رہا ہو۔ اپنی مار اسے یاد آئی، اس وقت کیسی مظلوم بن کر پٹ رہی تھی۔ کیا کرنا چاہیے اس کمبخت کے سلسلے میں؟ لیٹے لیٹے کافی دیر گزر گئی، پھر آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک ہی اس کے کانوں میں سرگوشی ابھری۔ ابھی تک غصہ نہیں اترا؟ وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ آواز تزئین ہی کی تھی، لیکن وہ کمرے کا دروازہ تو بند تھا۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ لو، میرے لیے بند کمرے کی کیا حیثیت ہے؟ تزئین کی سرگوشی دوبارہ سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرا پیچھا چھوڑ دے تزئین، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ جنم جنم کا ساتھ ہے، کیسے چھوڑ سکتی ہوں تمہارا پیچھا سرتاج؟ چلو غصہ تھوکو، واپس آ جاؤ۔ بکواس بند کر، میں نہیں کبھی آؤں گا۔ ارے توبہ، یہ مرد کیسے ہوتے ہیں؟ 2 منٹ میں سارا عشق ہوا ہو جاتا ہے۔ چلو آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تزئین نے آواز میں شہد گھلا ہوا تھا۔ اس کا ذہن بوجھل ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں پھاڑنے کی کوشش کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ نیم گشی کی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ مرزا اختیار بیگ سے بدستور ناراضی چل رہی تھی۔ وہ بری طرح جھلائے ہوئے تھے۔ طاہرہ جہاں بیگم نے ویسے بھی پوری زندگی مرزا اختیار بیگ سے تعلقات زیادہ اچھے نہ رکھے۔ خود سری ان کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، جبکہ مرزا اختیار بیگ ٹھنڈے دماغ کے آدمی تھے۔ لیکن اب یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ اکتا گئے ہوں۔ حالات اور واقعات ہی ایسے تھے۔ البتہ ایک اور کڑھن تھی جہاں طاہرہ جہاں کو مرزا اختیار بیگ کچھ ضرورت سے زیادہ تزئین کی حمایت پر اتر آئے تھے۔ رات کو 2-3 بجے تک طاہرہ جہاں جاگتی رہی تھی۔ آخری بار 12:30 بجے چوری گیٹ پر پہنچی تھی اور کریم خان سے پوچھا تھا کہ دانش واپس تو نہیں آیا۔ جواب نفی میں ملا تو وہ ٹوٹے دل کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ پھر بہت دیر تک جاگتی رہی تھی اور سوچتی رہی تھی۔ پھر انہیں سوچوں کے درمیان نیند آ گئی۔ صبح کو دیر سے آنکھ کھلی تو جیسے چور بن گئی۔ ہائے، میں سوتی رہی ہوں، پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں ہوگا۔ ارے اللہ کرے فلیٹ ہی چلا گیا ہو، کم از کم آرام کی جگہ تو ہوگی اس کے پاس۔ مرزا اختیار بیگ ابھی سو رہے تھے۔ ناظمہ جب چائے لاتی تھی تو وہ جاگتے تھے۔ پھر ناظمہ کے چائے لانے کا وقت ہو گیا۔ وہ چائے کے برتن سجائے کمرے میں داخل ہوئی تو طاہرہ جہاں تڑپ کر بولی، ہائے ناظمہ، میرا بچہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، ساری رات گزر گئی ہے، کمرے میں آرام کی نیند سو رہے ہیں بیگم صاحبہ۔ ناظمہ کے لہجے میں طنز تھا۔ طاہرہ جہاں بری طرح اچھل پڑی۔ کیا کہا تم نے ناظمہ؟ ہاں جی، چائے دینے گئی تھی، چھوٹی بیگم تو جاگ رہی تھی پر وہ آرام سے سو رہے تھے۔ ارے غور سے دیکھا بھی تھا تو نے ناظمہ، کیوں میرے دل کا خون کر رہی ہے؟ جی بیگم صاحبہ، اللہ ان کی زندگی رکھے۔ چادر اوڑھے ہوئے تھے لیکن چہرہ کھلا ہوا تھا، سکون کی نیند سو رہے تھے، جبکہ وہ دلربا بیگم جاگ رہی تھی۔ روکھے سے انداز میں کہا کہ ناظمہ چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ دو۔ بیگم صاحب، آپ کو ایک بات بتاؤں، دونوں میاں بیوی ٹھیک ہے، خوش ہے، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن یہ بھی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ جب انہوں نے اپنی بیگم کو قبول کر لیا ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنا جی چلاتی رہے؟ خوش رہنے دے انہیں اور خود بھی خوش رہے۔ پاگل ہے تو، کہاں خوش ہے وہ؟ ہاتھ اٹھایا تھا اس نے کل اس کلموہی پر،
کیا لاتیں ماری تھی، ادھر ادھر لڑک رہی تھی مٹی ماری، میرے کلیجے میں ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اب وہ اپنی جادوگری کے جال مرزا بیگ پر بھی پھینک رہی ہے۔ تم جانتی ہو کہ مرزا اختیار بیگ کتنے سیدھے سچے آدمی ہیں، ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور ویسے بھی ان کے دل میں بیٹی کی بڑی خواہش تھی، مگر اللہ کی مرضی ہی نہیں تھی۔ کوئی بھی بہو آتی اس کو وہ گھر میں مرزا بیگ اسے اپنی بیٹی کا ہی درجہ دیتے، پر ہائے ہمیں بھی موقع ملتا کہ اپنی مرضی سے کسی اچھی سی پیاری سی لڑکی کو لے کر آتے، جنت بن جاتا ہمارا گھر۔ کنبا ہی کتنا سا ہے، ایک کام کر دے میرا۔ جی بیگم صاحبہ بتائیے، ناظمہ نے دلجوئی سے کہا۔ دیکھ میں تو جاؤں گی نہیں اس کمرے میں، تاک جھاک کا الزام لگ جائے گا مجھ پر۔ تو کسی بہانے سے ایک بار اور چلی جا اور یہ دیکھ کر آ کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ گیا ہے۔ جا ذرا جا، دیکھ کر آ اور مجھے بتا، میرا جی خوش ہو جائے گا۔ جاتی ہوں بیگم صاحبہ، ناظمہ نے کہا اور چائے رکھ کر باہر نکل گئی۔ مرزا اختیار بیگ اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور بولے، جی شوق فرما لیا آپ نے؟ کیسا شوق مرزا اختیار بیگ؟ طاہرہ جہاں نے خوش لہجے میں کہا۔ صاحبزادے گئے تو بڑے تنگ کر کے تھے، لیکن بعد میں جانے کے بعد سوچتے ہوں گے کہ اتنی دولت اتنی جائیداد چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں مرزا صاحب؟ سچ مچ نکالنا چاہتے ہیں اسے گھر سے؟ نکال تو میں نے کل ہی دیا تھا، اب آ گئے ہیں بے حیا بن کر، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن ایک بات کہوں، آپ دونوں ماں بیٹے اس بچی کا پیچھا چھوڑ دیں، انسان بنے آپ دونوں۔ صاحبزادے یورپ میں رہ کر آئے ہیں، کچھ رنگینیاں تو ساتھ لائے ہی ہوں گے، کہیں اور دل اٹکا لیا ہے۔ اب اندر کی باتیں میں اور آپ کیا جانیں، ہو سکتا ہے بہو سے اسی بات پر جھگڑا ہو۔ ارے اختیار بیگم، اللہ کا نام لے، اللہ لگتی کہیں، کیا شادی کی پہلی ہی رات اسے رنگریلیاں یاد آ گئیں؟ ارے کتنی چاہت سے اس نے شادی کی تھی، ایسے ہی حالات نہیں بگڑ جاتے۔ اب کیا بتاؤ آپ کو اندر والی باتیں، جو کچھ میرے علم میں آ چکا ہے۔ طاہرہ جہاں ساری باتیں آپ ہی کے علم میں آنی تھی، میں نے تو آج تک اسے کسی اور روپ میں نہیں دیکھا۔ اچھی خاصی شریف زادی ہے، ورنہ صاحبزادے نے جو سلوک کیا تھا، اس دور میں لڑکیاں ایسا سلوک کہاں سہتی ہے۔ نکل کر گئی آپ کے گھر سے، عزت لیے بیٹھی ہے نا۔ مرزا جی کیا بتاؤ آپ کو، کم وقت بڑی دولت مند ہے اور پکی جادوگرنی ہے، ایسی جگہ چھپا کر رکھا ہے اپنا مال کہ خود آپ بھی اس کی جگہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ خدا کے لیے صبح ہی صبح میرا دماغ خراب مت کرے، مرزا اختیار بیگ نے کہا اور غسل خانے میں داخل ہو گئے۔ ناظمہ چپکے چپکے اندر آئی اور بولی، جی بیگم صاحب جاگ رہی تھی چھوٹی بیگم، انہیں جگا دیا ہے اور وہ واش روم میں گئے ہیں، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ہاں جی اللہ قسم اپنی ہی آنکھوں سے دیکھا ہے، ناظمہ نے جواب دیا۔ طاہرہ جہاں نے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور بولی، اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسری طرف نیلم احسان احمد کے گھر کی پرانی ملازمہ تھی، 20 سال سے اس گھر کی خدمت کر رہی تھی۔ عزیزہ بیگم اس پر بڑا اعتماد کرتی تھی اور وہ عزیزہ بیگم کے ہر راز سے واقف تھی۔ گھر میں ایک ملازم اور بھی تھا، لیکن نیلم کی بات ہی الگ تھی۔ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ عزیزہ بیگم کی ناک کا بال تھی، ان کے ہر معاملے میں پیش کر۔ لیکن یہ بیگمات قسم کی خواتین بڑی تنگ دل ہوتی ہے۔ اکثر نیلم کی امام دین سے باتیں ہوتی رہتی تھی اور وہ یہی کہتی تھی کہ مالکوں پر جان دے دو، پر فائدہ کچھ نہیں، ایسے بہت کم ہوتے ہیں جو وفاؤں کا بھرپور صلہ دیتے ہیں۔ ان دنوں نیلم عزیزہ بیگم سے کچھ زیادہ ہی چڑی ہوئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ مسلسل گھر میں رہا کرتی تھی، مہینے کے آخری دنوں میں کبھی 1-2 دن کی چھٹی مل جاتی تو اپنے گاؤں کا چکر لگا آتی، جہاں بوڑھے ماں باپ رہا کرتے تھے۔ پچھلے دنوں کی بارش میں اکلوتے کمرے کی چھت گر گئی تھی اور اس چھت کا دوبارہ بنانے کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ نیلم کا خود کا کھانا پینا تو احسان احمد کے گھر ہی میں ہوتا تھا، جو تنخواہ ملتی تھی وہ ماں باپ کو بھیج دیا کرتی تھی۔ ایک چھوٹی بہن تھی جس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس کا شوہر عام طور سے بیمار رہا کرتا تھا، کبھی اس کی دوا دارو کے لیے بھی پیسے بھی بھیج دیا کرتی تھی۔ پچھلے دنوں سے ماں مطالبہ کر رہی تھی کہ تھوڑے سے پیسے بھجوا دے تو کمرے کی چھت ٹھیک کرا لی جائے، اور نیلم نے ڈرتے ڈرتے عزیزہ بیگم سے کچھ پیسوں کی بات کی تھی۔ نیلم تمہارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ گھر پر ڈاکہ مار لو۔ ارے بابا، تنخواہ کے علاوہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لیتی دیتی رہتی ہوں، اب میں اور کہاں سے دوں تمہیں؟
بیگم صاحبہ ایک ہی کمرہ ہے میرے گھر میں، اماں ابا کے سر سے چھت غائب ہو گئی ہے، 10,000 روپے چاہیے ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ میری تو زندگی ہی آپ کے ساتھ گزری ہے۔ توبہ، ارے 10,000 کیا 50,000 مانگو کم از کم۔ جاؤ بیوی جاؤ، آج کل حالات خراب ہے، تمہیں خود اس کا اندازہ ہے۔ احسان احمد اسمگلنگ نہیں کرتے، چھوٹا موٹا کاروبار ہے، لو غضب خدا کا۔ 10,000! نہ بابا نہ، معافی چاہتی ہوں، کچھ نہیں کر سکتی۔ بیگم صاحبہ، ارے جاؤ، میرے کان مت کھاؤ، کہہ دیا نا۔ بس تم سے ایک دفعہ تنخواہ روکی ہے کبھی تمہاری؟ اس میں سے ہی بچت کر کے گھر کے کام کاج کیا کرو۔ مجھ پر فرض تھوڑی ہے کہ تمہیں بھی پالوں، تمہارے ماں باپ کو بھی پالوں۔ اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے، اس سٹوری کو جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ کیا نیلم کی مشکلیں حل ہوگی؟ کیا عزیزہ بیگم کبھی ٹھیک ہوگی؟ کیا فرخندہ کے حالات سدھر جائیں گے؟ کیا ہوگا آگے دانش کے ساتھ؟ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ پھر ملیں گے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔